بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین پاکستان ریلوے منصوبہ۔ چینی شہر کاشغر سے گوادر تک 1860 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے پر کام شروع۔ ہمسایہ ملک کی نئی تاریخی سرمایہ کاری سی پیک کی مجموعی سرمایہ کاری کو بھی پیچھے چھوڑ۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف عاصم منیر نے حال ہی میں 4 دن کے لیے چین کا سرکاری دورہ کیا اور معاشی مشکلات میں پھنسے پاکستان کے لیے ایسی شاندار سرمایہ کاری کے ساتھ لوٹے کہ یہ نئی سرمایہ کاری سی پیک کی مجموعی سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری یعنی سی پیک چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی سرمایہ کاری سے بھی زیادہ۔ ویسے تو اس وقت فوج اور سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اور ہر طرف سیاسی چال بازیوں کی خبریں عام ہیں، لیکن ایسے حالات میں چین کی طرف سے آنے والی نئی سرمایہ کاری سیاسی کشیدگی سے بھی زیادہ بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ نئی سرمایہ کاری پاکستان کو اس کی معیشت سمیت بدل کر رکھ دے گی اور اس کو ایشیا کا اہم ترین ملک بناتے ہوئے تجارت کا مرکز بھی بنا دے گی۔ اور یہ نئی سرمایہ کاری چین کی طرف سے ہے، جس کا نام ہے پاکستان چین ریلوے منصوبہ۔ ناظرین، اس منصوبے کے فوائد پاکستان کے لیے اس قدر شاندار ہے کہ ان کے فوائد جاننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو اس چین پاکستان ریلوے منصوبے کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، سن 2015 میں چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک یعنی چین پاکستانی اقتصادی راہداری نامی منصوبے پر دستخط ہوئے، جس کی مالیت $46 ارب تھی، جو سن 2030 میں $46 ارب سے بڑھ کر $62 ارب تک ہو جانی ہے۔ اور اب چین کی طرف سے جو چین پاکستانی ریلوے منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اس کی مالیت $58 ارب ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس منصوبے پر کام بھی سی پیک کے تحت ہی ہوگا اور یہ منصوبہ بھی سی پیک کا حصہ ہی ہوگا۔ اس منصوبے کو کاشغر گوادر ریلوے منصوبے کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف سی پیک ہی نہیں بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ جو سی پیک کا ہیڈ منصوبہ ہے، اس کا مہنگا ترین منصوبہ ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چین کی طرف سے یہ سب سے زیادہ بیرون ملک میں کی جانے والی سرمایہ کاری ہے۔ اگر اس منصوبے پر مختصر بات کریں تو فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے اور اس ریلوے منصوبے کی لمبائی 1860 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، جو سرکاری چینی ریلوے کمپنی نے تیار کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس منصوبے کو مکمل کرنے میں سرکاری چینی ادارہ چائنا ریلوے ہی کام کرے گا۔ چین کا سرکاری ریلوے ادارہ دنیا میں اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہے، جو 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریلوے تیار کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی حکومت سپورٹ فنڈ کی فراہمی کرے گی، منصوبے کی تعمیر کے لیے مضبوط پالیسی رپورٹ اور ضمانتیں فراہم کرے گی۔ منصوبے کے مطابق یہ نیا طویل ریلوے سسٹم گوادر کو سنکیانگ کے شہر کاشغر سے ملا دے گا۔ یاد رکھیں، پاکستان ریلویز نے گوادر میں ریلوے اسٹیشن اور یارڈ کے لیے زمین پہلے سے ہی بنا رکھی ہے اور دفتر بھی قائم کر رکھا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ منصوبہ ایشیا میں تجارت اور جیو پالیٹکس کو نئی شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کے چین کے دورے کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے امور خارجہ کمیشن کے ڈائریکٹر وانگ پی نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کا پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات میں مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے کردار کو سراہا اور ساتھ اس منصوبے کو بھی پیش کیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے کی تجزیاتی اہمیت کی پیش نظر اسے اولین بنیادوں پر مکمل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ ریلوے سسٹم چین کے مغربی علاقوں بالخصوص مسلم اکثریتی کاشغر ریجن کو بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کے ساتھ ملائے گا۔ اس مد میں چائنا ریلوے فرسٹ سروے اور چین کے سرکاری ڈیزائن انسٹیٹیوٹ گروپ کمپنی لمیٹڈ کی سائنسدانوں کی مشترکہ طور پر کی گئی تحقیق میں کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ ریلوے منصوبہ چین کے سب سے بڑے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی کہ BRI کا حصہ ہے، جو پورے یوریشیا میں تجارت اور جغرافیائی سیاست کو نئی شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1860 کلومیٹر طویل پاکستان چین ریلوے سسٹم چین کے مغربی علاقوں کو گوادر کے راستے بحیرہ عرب سے جوڑے گا اور بحیرہ جنوبی چین پر انحصار کم کر دے گا، یعنی یہ منصوبہ مغربی تسلط والے راستوں پر انحصار کم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ریلوے نظام بین الاقوامی تجارت کے دیگر ترسیلی نظاموں بالخصوص ایران اور ترکی کو جوڑتے ہوئے چینی مصنوعات کی یورپ تک براہ راست رسائی کو مزید آسان اور تیز تر بنا دے گا، جبکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف انفراسٹرکچر کو ترقی ملے گی بلکہ چین کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ رپورٹ میں اس منصوبے کے لیے بہترین سرمایہ کاری مالیاتی حکمت عملی کے طور پر تعمیر کرو اور منتقل کرو یعنی کہ بیلٹ اینڈ ٹرانسفر
का मॉडल तजवीज़ किया गया है। यानी एक दफा मंसूबा मुकम्मल हो गया और चीनी इदारा अपनी सरमायाकारी की रकम को वापस हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये जो इदारा है वो पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई बहुत मामूली सी भी जोग्राफियाई सियासत की समझ बूझ रखता है तो वो समझ लेगा कि ये मंसूबा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है जो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि एशिया को बदल कर रखा और एशियाई ममालिक का मगरबी तजारत पर इन्हिसार भी कम कर देगा। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अब तक चीनी मसनूआत को दुनिया की मंडियों तक पहुंचने के लिए चीनी बहरी जहाजों को तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता था जो 12,000 किलोमीटर है, लेकिन अब चीन को गवादर की बंदरगाह से अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए 12,000 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 3,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। गवादर दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। मिस्र की नहर स्वेज से यूरोप के लिए रोजाना 40 लाख बैरल तेल जाता है, जबकि गवादर से सिर्फ चीन के लिए रोजाना 60 लाख बैरल तेल जाया करेगा और चीन को सालाना 20 अरब डॉलर की बचत होगी, जबकि पाकिस्तान को तेल की राहदारी की मद में सालाना 5 अरब डॉलर मिलेंगे। और सबसे बढ़कर चीन अमेरिका और भारत की मोहताजी से निकल आएगा। जो इस वक्त चीन जाने वाले समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका और भारत को सीपैक मंसूबा के बनने की वजह से परेशानी लाहक है। याद रखें, एशिया और अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, जबकि यूरोप दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 13% है। रूस अपनी तजारत इस खित्ते में करना चाहता है और याद रखें, गवादर के रास्ते रूस पहले ही तजारत करना शुरू हो चुका है, जैसा कि हाल ही में रूस ने गवादर के रास्ते लाखों टन गंदम की तरसील की। हालात की दस्तक बता रही है कि सेंट्रल एशिया की रियासतें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा रखती हैं, जिनको वो इन ममालिक तक पहुंचाना चाहती हैं, जिसके बायस रूस और वस्ती एशियाई ममालिक गवादर की बदौलत बहुत जल्द पाकिस्तान पर इन्हिसार करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 ट्रक रोजाना चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के ममालिक से गवादर की जानिब आमदोरफ्त करेंगे, जिससे सिर्फ टोल प्लाजों की मद में पाकिस्तान को सालाना 20 से 25 अरब डॉलर की बचत होगी। तो ट्रक तो दूर की बात, रेलवे बन जाने के बाद कार्गो ट्रेन के जरिए माल की तरसील बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी है वो इस कदर अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए तेल, गैस, सनती और मादनी पैदावार और मंडियों के दरमियान एक बुर्ज बन चुका है। सीपैक मंसूबा किसी भी मुल्क की इक्तिसादी शनाख्त तब्दील करने के लिए नहीं, बल्कि ये ऐसे मंसूबों में शुमार होगा जैसे शंघाई, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा जहां पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के उभरते सूरज की किरणों को तकवीयत बख्श रहा है, वहीं ये मंसूबा दुश्मन कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मंसूबा मुकम्मल होगा और इस मंसूबे के तहत पाक चीन रेलवे यानी काशगर रेलवे मंसूबा भी मुकम्मल होगा, जो तजारत के निज़ाम को बदल कर रख देगा। नाजरीन, आप इस नए काशगर गवादर रेलवे मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।